عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم لصلاة الأخرى رواہ الدار القطنی بإسناد ضعیف جدا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایک تیمم سے صرف ایک نماز پڑھے اور پھر دوسری نماز کے وقت دوبارہ تیمم کرے۔ اسے امام دار القطنی نے انتہائی کمزور اسناد کے ساتھ بڑی ضعیف روایت ہے یہ روایت کیا ہے۔ اس اثر کو بیان کر کے جو مسئلہ یہاں پر علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض علماء کا یہ رجحان ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ تیمم کیا جائے گا، ایک تیمم سے ایک نماز سے زائد نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ معلوم ہے کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام ہے، تو جو علماء اس جانب گئے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ تیمم میں کوئی مشقت نہیں، بس مٹی پہ ایسے ایک مرتبہ ہاتھ پھیرنا ہے اور پھر چہرے پہ پھیرنا ہے، دونوں ہاتھوں پہ پھیرنا ہے، اور یہ ایک رمزی طہارت ہے، یعنی یہ حقیقی طہارت نہیں ہے، لیکن کیونکہ عذر ہے، پانی نہیں ہے یا کوئی بیماری ہے، اس وجہ سے یہ طہارت کا ایک علامت ہے، علامتاً طہارت اختیار کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے کہ بندہ نماز پڑھ لے۔ تو چونکہ حقیقی طہارت موجود نہیں ہے اس لیے ہر نماز کے لیے علیحدہ سے تیمم کرنا چاہیے۔ دیگر علماء جن میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں۔ سب سے پہلے تو اس لیے کہ یہ جو اثر ہے اس کی سند انتہائی کمزور ہے، یہ قابل حجت نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے یا ان کا یہ موقف تھا یا نہیں تھا، یہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا کہ ان کا یہ موقف تھا۔ دوسری بات یہ کہ صحیح سند سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک تیمم ایک سے زائد نمازوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور چونکہ تیمم غسل اور وضو کے قائم مقام ہے تو اس پر حکم بھی غسل اور وضو والا ہی لگے گا، اور وہ حکم کیا ہے کہ اگر ایک نماز سے پہلے وضو کی ضرورت تھی اور بندے نے وضو کر لیا، اب وہ نماز ادا کر لی تو اگلی نماز تک اگر اس کا وضو قائم ہے، کوئی اور ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہ وہ واش روم گیا نہ ہوا خارج ہوئی، تو وہ اگلی نماز اس سے پڑھ سکتا ہے، اس سے اگلی بھی پڑھ سکتا ہے، جب تک اس کا وضو قائم ہے اس وقت تک اس کو نیا وضو کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کسی بندے نے وضو کے قائم مقام تیمم کر لیا اور اس سے اس نے ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد نہ وہ واش روم گیا نہ اس کی ہوا خارج ہوئی، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ تیمم بھی قائم، تو وہ دوسری نماز تیسری نماز جب تک اس کا وضو نواقض وضو میں سے کوئی حدث نہ ہو جائے اس وقت تک اس تیمم سے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ غسل کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی بندے پر غسل فرض ہو گیا لیکن پانی کی عدم دستیابی یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی بھی عذر جو عذر مقبول ہو، اس نے غسل کے بجائے تیمم کیا، ایک نماز پڑھ لی، اب وہ عذر بھی باقی ہے اور کوئی اور ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے اس کا غسل یعنی اس پر دوبارہ سے واجب ہو گیا، یعنی دوبارہ اس پر جنابت نہیں آئی، پہلی جنابت اس نے تیمم سے زائل کر لی، تو اب وہ اس کے بعد جب تک اس پر دوبارہ وضو کا یا جنابت کا حکم نہ آ جائے اس کے لیے ایک ہی تیمم سے متعدد نمازیں پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اور یہ موقف دلائل کے اعتبار سے زیادہ قوی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا جو حکم ہے جس کے وہ قائم مقام ہوتی ہے اسی چیز کا حکم اس کے اوپر بھی لگتا ہے، اور اس کو زائل یا اس حکم کو سے اس کو باہر نکالنے کے لیے کوئی خارجی دلیل چاہیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو جس میں آپ نے تخصیص کی ہو کہ ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی، پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ لیکن چونکہ ایسا کوئی فرمان موجود نہیں صحیح سند سے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہو، نہ صحابہ کرام سلف صالحین میں صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا یہ موقف تھا، تو اس اعتبار سے صرف یہ کہنا کہ چونکہ تیمم میں سہولت ہے تو اس لیے ہر نماز کے لیے اس کو علیحدہ علیحدہ تیمم کرنا چاہیے، یہ درست موقف نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔